اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دور و نزدیک سے آئے ہوئے حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی عطا سے محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت سے ہم ایک بار پھر ہفتہ وار اصلاحی و روحانی محفل ذکر و درود میں حاضر ہیں۔ مالک لم یزل کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ اس محفل کو ہمارے لیے نجات کا اور برکتوں کا باعث بنائے۔ یقیناً یہ محفل بڑی ہی روح پرور ہے، بڑی بابرکت ہے، اور ایسی ہی محفلوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو علم دین کی مجلس میں ایک گھڑی کے لیے شریک ہوتا ہے، اللہ اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، ہمارے لیے انمول ہے۔ یہ تصور لے کے بیٹھے کہ جہاں اللہ کے رسول کا، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے معصوم فرشتے ایسی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں، ان میں بیٹھتے ہیں اور محفل کے شرکاء کے ساتھ مل کر اللہ کا، اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ درود پڑھیں تو فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، وہ دعا کریں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب وہ اٹھ کر جاتے ہیں فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں، تمہیں مبارک ہو، تم بخشے ہوئے لوٹ کر جا رہے ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل کو اٹینڈ کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ ایسی سعادتیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، آج کے اس پروگرام میں جو بیان کا موضوع میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ایمان کی سلامتی۔ ایمان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی کی ہر مسلمان کو فکر ہونی چاہیے۔ پہلے کے بزرگان دین اس کے لیے کتنا فکر مند رہتے تھے۔ قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے اپنا ایمان بچانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، کیسے کیسے انہوں نے جو ہے وہ آزمائشیں یہ برداشت کی، اس کا یہ مختصر گفتگو میں ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ صرف مسلمان ہونا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال اس دنیا سے حالت ایمان پر رخصت ہونا ہے۔ اصل کمال کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ اپنا ایمان اس دنیا سے لے کر جانا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اختم لنا بخیر، اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرمانا، ہمیں خیر و عافیت والی، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ عمل انسان ساری زندگی چاہے نیک کرتا رہے، اعمال صالحہ کی جتنی مرضی کثرت ہو، لیکن اگر مرتے دم ایمان نصیب نہ ہوا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ اچھے خاتمے پر ہے۔ جس کا خاتمہ اچھا ہوگا
جس کا انجام اچھا ہوگا، دنیا سے جو اپنا ایمان بحفاظت لے کے چلا جائے گا، اس کے نیک عمل بھی اس کو فائدہ دیں گے۔ لیکن جو اعمال تو اچھا کرتا رہا لیکن ایمان نہ بچا سکا، اس کے عمل اس کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اس حوالے سے آج بخاری شریف صحاح ستہ میں سے سنن ترمذی شریف کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک، آپ اس کتاب کی زیارت بھی کر لیں۔ یہ انٹرنیشنل نمبرنگ والی جو ہے صحاح ستہ کی کتاب ہے سنن الترمذی شریف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتیٰ، فرمایا اولاد آدم کو، توجہ سے سنیے گا دل کے کانوں سے، اولاد آدم کو مختلف طبقات پر پیدا کیا گیا، اولاد آدم کو مختلف طبقات پر پیدا کیا گیا۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا، ان میں سے بعض وہ ہیں جو مومن پیدا ہوئے، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، اور انہوں نے ایمان والی زندگی گزاری، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، اور وہ حالت ایمان پر ہی دنیا سے چلے گئے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کافر پیدا ہوئے، وَيَحْيَا كَافِرًا، اور کفر میں انہوں نے زندگی گزاری، وَيَمُوتُ كَافِرًا، اور کفر میں ہی مر گئے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، یہ جو ہے ایک بندے کو لرزا دینے والی چیز ہے، ایک جو ہے چونکا دینے والی چیز ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جو مومن پیدا ہوں گے، مومنانہ زندگی گزاریں گے، وَيَمُوتُ كَافِرًا، لیکن وہ جب مریں گے تو کفر میں مریں گے۔ اللہ اکبر، کیسی یہ لرزا دینے والی بات ہے، تڑپا دینے والی بات ہے۔ ایمان والا کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، فرمایا بعض وہ ہوں گے کہ جو کفر میں پیدا ہوں گے، کافر پیدا ہوں گے، کافرانہ زندگی گزاریں گے، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، لیکن مرنے سے پہلے اللہ ان کو دولت ایمان عطا فرما دے گا۔ یہاں پر جو تیسری بات ہے نا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، یہ بڑی جو ہے نا وہ دل پر چوٹ کرنے والی بات ہے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی ہمیں عطا فرمائی، امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑی جو ہے جناب والا قسمت کی معراج ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی۔ لیکن حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن اصل کامیابی اس دن نصیب ہوگی، اصل کامیابی اس دن ہمیں ملے گی جس دن اپنا ایمان ہم دنیا سے سلامت لے کے جائیں گے۔ اس لیے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ سب مل کے دعا مانگ لیں۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر
خاتمہ یا الہی۔ تو اصل بات کہاں ختم ہوگی؟ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اے کاش کے مرتے ہوئے ہمیں آقا دو جہاں کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ تڑپ پیر مہر علی شاہ نے بھی اس کا اظہار کیا، یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نذات روز حشر۔ ہاں جی، جد حشرت قدسی ہوسی گزر تد کھوٹیاں تھیسن سب گھریاں۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ ہمیں محبوب کے جلووں میں موت نصیب فرمائے۔ محبوب کے جلوے نصیب ہو گئے تو نزا کی تکلیف بھی بھول جائے گی، ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو ایمان کی سلامتی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمارے بزرگان دین افسردہ رہا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، کئی سال ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آیا کرتی تھی۔ پوری زندگی انہوں نے اس پریشانی میں گزاری کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اے غلامان مصطفیٰ، میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم دن میں کتنی بار اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ایک ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن میں کئی بار دعا کرتے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین۔ اے دلوں کو پلٹنے والی بدلنے والی ذات، ثبت قلبی علی دین، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ میں اور آپ مال کے لیے، اولاد کے لیے، دینی دنیاوی پریشانیوں کے لیے تو دعا مانگتے ہیں، لیکن ہم ایمان کے لیے کتنی دعا مانگتے ہیں؟ اگر نہیں مانگتے تو آج سے نیت کر لیں کہ روزانہ سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگا کریں گے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پہلے کے لوگ کس قدر ایمان کی سلامتی کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ بحیرہ عرب کے کنارے ملک روم کی ایک سلطنت، ایک شہر ہے افسوس، کیا نام ہے اس کا؟ افسوس، یہ شہر کا نام ہے، سٹی کا نام ہے۔ وہاں کی بادشاہ تھا دقیانوس۔ اس بادشاہ کا کیا نام تھا؟ دقیانوس۔ اس کے احاطہ سلطنت میں جتنے لوگ رہتے تھے وہ خود بھی غیر خدا کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا تھا۔ جو اس کا کہنا نہ مانتا وہ اس کا راشن پانی بند کر دیتا، اس پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے، وہ لوگوں کو مجبور کر کے شرک کرواتا، غیر خدا کی عبادت کرواتا۔ اس کے احاطہ سلطنت میں چند صاحب ایمان لوگوں کا ایسا گروہ تھا جو اس سے اپنا ایمان چھپاتے پھر رہے تھے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو ہمیں وہ مجبور کرے گا غیر خدا کے آگے جھکنے کے لیے، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنا ایمان بچاتے پھرتے۔ ایک بار انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس بادشاہ کی سلطنت سے ہی نکل جاتے ہیں یا یہ شہر چھوڑ جاتے ہیں، کسی محفوظ جگہ پر پناہ لے لیتے ہیں جہاں تک اس کی رسائی نہ ہو اور ہمیں اس بدنصیب کی وجہ سے غیر خدا کی عبادت نہ کرنی پڑے۔ چنانچہ ان نیک لوگوں کا قافلہ وہ سارے مل کے چل پڑے کسی جگہ کی تلاش میں۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، تو وہ چرواہا بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، انہوں نے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ شہر سے باہر نکلے تو ایک جنگل کے کنارے انہوں نے ایک جنگل کے پاس ایک غار میں پناہ لی۔ کہاں؟ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اور وہ سارے وہاں پر رک گئے، اور وہاں جب وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے، اس کے کھلے احاطے میں، غار کے کھلے احاطے میں آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو پھر ایسے لیٹے کہ 309 سال ان کو جاگ ہی نہیں آئی۔ 309 سال ان کو جاگ ہی نہیں آئی۔ بڑے بڑے عجائب وہاں پر
ظہور ہوا ان کا، اور بڑے بڑے کمالات قدرت کے وہاں پر ظاہر ہوئے. 309 سال سوئے رہے. اور کمال کی بات دیکھیں کہ ہر گزرنے والا ان کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں. ایسی حالت پر سوئے کہ لگتا ایسا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہوئے، جاگ رہے ہیں. کوئی ان کے قریب ہی نہیں آتا تھا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ایمان بچانے والوں کے لیے کیسا کیسا انتظام فرمایا کہ ان پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی تھیں. سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی تھیں. جب سورج طلوع ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رخ دوسری طرف کر دیتا، جب غروب ہوتا تو دوسری طرف کر دیتا. نہ سورج چڑھتے ہوئے دھوپ لگتی، نہ غروب ہوتے ہوئے دھوپ لگتی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے 309 سال ان کی حفاظت فرمائی. اور جب وہ بیدار ہوئے تو جس طرح جو جوان تھا وہ جوان ہی تھا، جو بوڑھا سویا تھا وہ بوڑھا ہی تھا، جو جس طرح کی توانائی کے ساتھ سویا تھا، جس کیفیت میں سویا تھا، اسی کیفیت میں اللہ نے اسے بیدار فرما دیا. کمزوری بھی نہیں آئی، کوئی ذوق بھی نہیں آیا. یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسا کرم فرمایا. اور کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایمان بچایا، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر قرآن میں بھی فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے. یہ ہماری اس واقعے کو بہت سارے تناظر میں بیان کیا جاتا ہے. ویسے تو اس کو شان اولیاء پر بھی بیان کیا جاتا ہے، اولیاء کی کرامات کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے، اور ایمان پر استقامت کی کوشش کے لیے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے. کہ یہاں پر بہت ساری باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہیں کہ رب تبارک و تعالی چاہے تو ان کی حیات میں بھی ان سے کرامات کا ظہور فرماتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے کرامت کا ظہور فرماتا ہے. اور جناب والا جو لوگ حیات اولیاء کے منکر ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ جو رب اصحاب کہف کو 309 سال بغیر غذا کے زندہ رکھنے پر قادر ہے، ان کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، وہ ہمارے غوث پاک کو بھی زندہ رکھنے میں بھی قادر ہے، وہ داتا علی حجویری کو بھی زندہ رکھنے پر قادر ہے، وہ تمام اولیاء کرام کو زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے. حضرات گرامی، یہاں اس واقعے کو جس تناظر میں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتے، آزمائشوں کا سامنا کرتے، کیسی کیسی قربانیاں دیتے. لیکن آج میں اور آپ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے کتنے فکر مند ہیں، اس کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں. کیا ہم نے اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی برے دوست کو چھوڑا، کسی محفل کو چھوڑا، کسی برے آدمی کا تعلق ہم نے ترک کر دیا؟ کیا ہم نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بری صحبت سے اجتناب کیا؟ اگر نہیں کیا تو کب کریں گے؟ کیا ہم نے اپنا ایمان بچانے کے لیے گناہوں سے منہ موڑا؟ ہم نے نمازوں کی پابندی شروع کی، نیک اعمال کو اپنایا؟ اگر نہیں اپنایا تو کب اپنائیں گے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. یہ کل کی ہی بات ہے. یہ حافظ غلام محی الدین صاحب کی عمر کا میرا ایک شاگرد تھا، اسامہ اتاری، سمندری کا رہنے والا، بڑا پیارا بچہ تھا، بہت نیک تھا. تقریباً 23-24 سال اس کی عمر تھی. چھوٹے چھوٹے 2 بچے، اس کے 2 سال ہوئے ابھی شادی کو، کل اس کا انتقال ہو گیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. لیکن اگر ہم بری صحبت کو چھوڑ کر اچھی صحبت اختیار کریں گے، یہ اچھی صحبت ہے، اس کو اختیار کریں گے
گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی کو اختیار کریں گے، بے نمازی ہونا ترک کر کے نمازی بن جائیں گے، نماز پڑھنے کی عادت کو اختیار کریں گے، تو پھر پتہ کیسے موت آئے گی۔ قاری اسامہ تاری وہ مرنے سے پہلے صدائیں بلند کر رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ زبان پر درود پاک جاری ہے، استغفار جاری ہے، لبیک کی صدائیں جاری ہیں۔ جناب والا یہ ایسے ہی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ہم نیک بنیں گے، نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں جس کو اپنی زندگی میں ایمان کی فکر نہیں ہوتی، اس بات کا خدشہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ تو ہمیں زندگی میں، ہمیں تندرستی میں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ نیک صحبت اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں اصحاب کہف جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، ایک کتا ان کی صحبت میں رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی محروم نہیں رہنے دیا، اس کو بھی فیضان اولیاء نصیب ہو گیا، اس کو بھی فیضان اولیاء نصیب ہو گیا۔ تو یار ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم اچھی صحبت اختیار کریں گے، فیضان اولیاء لے لیں گے، اللہ والوں سے پیار ڈال لیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں رہیں گے، ایمان بھی سلامت لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ قبر بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر وہ 309 سال لیٹ کر ان کے جسم مٹی میں نہیں ملے، ان کے جسموں کو کیڑوں نے نہیں کھایا، مکوڑوں نے نہیں کھایا، تو انشاءاللہ جو ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں وہ بھی قبر میں سلامت رہیں گے۔ اس لیے تو کسی نے کہا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو حقیقتاً غلامی مصطفیٰ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ نہ زمین میلی ہوگی، نہ زمن میلا ہوگا، بلکہ ہمارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے نیک صحبت بہت اچھا ذریعہ، الحمدللہ یہ نیک صحبت کا ایک ماحول بنایا گیا ہے۔ کوشش کریں ہر بار خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور اس مجلس کو، اس محفل کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ آج جو آئے ہیں بھئی کسی نہ کسی کو تو یہ فکر ہوئی ہوگی کہ میں نے اپنا ایمان بچانا ہے۔ کس کس کو فکر ہوئی ہے؟ جی سب کو فکر ہوئی، ہر مسلمان کو یہ فکر ہے کہ یار میرا ایمان سلامت رہے، کوئی کتنا ہی گناہ گار ہے لیکن وہ یہ ضرور آرزو کرتا ہے کہ یار میرا خاتمہ ایمان پر ہو، مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے، مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ تو اگر آج ہمیں نیک صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ فکر، یہ سوچ ملی ہے کہ ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، دنیا کی دولت بچے یا نہ بچے، دنیا کے تعلقات بچیں یا نہ بچیں، ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، تو اگر آپ کسی کو دعوت دیں گے، آپ کی دعوت پر کوئی آ جائے گا تو اسے بھی یہ سوچ نصیب ہو جائے گی، وہ بھی ہو سکتا ہے نمازی بن جائے، وہ بھی ہو سکتا ہے نیک بن جائے، تو اس کے نیک بننے کا ثواب بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، فرمایا میں اس کے ایک ایک لفظ پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا۔